امی حضور، وہ مبارک ہستی جن کے بطن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 9 ماہ گزارے، پھر ان کی گود میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت گزارا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ملک شام کو ملاحظہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے صدقے۔ یہاں آ کر بڑا دل افسردہ بھی ہے کہ یہاں ان کا مزار ابوا شریف میں ہے، مگر اس مزار کی بے حرمتی کی گئی ہے، مزار شریف کو باقاعدہ ختم کر دیا گیا ہے، عام آدمی یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، یہاں آنے بھی نہیں دیا جاتا، مگر ہم کوشش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہماری رہنمائی کے قدموں میں بیٹھے ہیں، مالک کریم ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ہم گناہ گاروں کی اس پاک در پر حاضری کو قبول فرمائے۔ یقیناً یہاں آنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی ماں سے کون پیار نہیں کرتا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے قدموں میں ہم آئے ہیں، اسی امید کے ساتھ آئے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل ہو جائے، امی حضور ہم سے راضی ہو جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ ہم یہاں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری جتنے ناظرین ہیں جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، جن کی والدہ حیات ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ یہاں وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ 6 سال کی عمر تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس وقت ہم بڑی مشکل سے اوپر پہنچے ہیں، وہ وقت کیسا ہوگا جب مدینہ طیبہ سے مکہ پاک کا یہ سفر جاری تھا، اور دوران سفر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں، اور میرے آقا جن کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس بیابان میں انتقال ہوا، یہی تدفین ہوئی۔ ایک ننھے سے بچے نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن سے ہی بڑے صدمے اٹھائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جو آج بے قراروں کو قرار دیتے ہیں، بے چینوں کو چین دیتے ہیں، غم زدوں کو غم دور کیا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں اپنی والدہ کو دنیا سے جاتا دیکھا، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو والد صاحب بھی تشریف لے جا چکے تھے، مگر پھر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عزم و حوصلہ امت کے والی ہیں، آج بھی حوصلہ دیتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ہیں، بڑی التجائیں ہیں، دل میں بڑی تمنائیں ہیں، دل کی کیفیت عجیب ہے۔ ہم کافی دیر سے یہاں ہیں، مگر سچ بتائیں کہ اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور کہتے ہیں نا وہ تھپک کر ماں جس طرح بچے کو سلاتی ہے، اس طرح کی ہماری بھی اس وقت کیفیت ہو رہی ہے، جی چاہ رہا ہے یہیں لیٹ جائیں، یہیں بیٹھ جائیں۔ شفیق ماں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، ہمیں امید ہے ضرور ہماری جھولیاں بھری جائیں گی، ہم پر ضرور کرم ہوگا۔ ہمیں بلایا انہوں نے تو خالی ہاتھ تو ماں نہیں لوٹاتی، ماں تو اپنے بچوں پر شفیق ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ یاد رہے کہ یہاں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میں بھی اور کئی جگہ پر علماء کرام نے یہ بحث کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جنتی ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ میں پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے منتقل ہوا ہوں۔ اور ویسے بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس پیٹ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہوں اس کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے کہ معاذ اللہ وہ ایمان والے نہ تھے۔ ارے جس کے صدقے سے ساری دنیا کو ایمان ملا، جن کے صدقے سے ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ان کے والدین کریمین کے بارے میں کیسے کوئی برا سوچ سکتا ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کبھی بھی ایسا گمان بھی دل میں نہیں لانا چاہیے۔ یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے، چند دن رہے، آتا ہے اس بارے میں کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس رہیں وہ جنت میں جائے، جس بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا رہیں، وہ کیسے جنت میں نہ جائیں، بلکہ ان کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ آئیے، مناظر دیکھنے والے تو نہیں، اندھیرا بھی ہے، ہم نے کچھ لائٹ وغیرہ جلا کر ریکارڈنگ کی کوشش کی ہے، شاید ریکارڈنگ بھی اتنی پراپر نہ ہو، لیکن دل کی جو کیفیات ہیں امید ہے آپ تک پہنچ رہی ہوں گی۔ کچھ مناظر دیکھیں، اس مقام کو کم از کم آپ دیکھ لیں۔ قبر شریف تو نظر نہیں آتی، پتھر یہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں بتانے والوں نے بتایا اس لیے ہم یہاں آ گئے ہیں، تو آپ بھی یہ مناظر دیکھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کو لاکھوں مبارک نامنا، تم کو لاکھوں مبارک نامنا، صدقے تم پر ہو دل و جاں آمنا، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا،
سے ملا، دین و ایمان علم و عرفاں آمنہ، دین و ایمان علم و عرفاں آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، تم کو لاکھوں مبارک آمنہ، صدق تم پر ہو دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ۔